من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ انتہائی قابل احترام ناظرین اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہماری گفتگو کا دعوت الانبیاء ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیم کی دعوت۔ یہ موضوع انتہائی وسیع ہے اور کئی نشستیں بھی ناکافی ثابت ہوں گی اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے۔ آج وقت کے اختصار کے پیش نظر ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں انبیاء کی دعوت کے حوالے سے کچھ ضروری قواعد بیان ہوئے ہیں اور یہ سارے انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہیں، تو اسی حوالے سے کچھ معروضات عرض کروں گا، پیش کروں گا بالتوفیق بید الرحمن۔ یہ آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، قل ہذہ سبیلی، کہہ دیجیے اے میرے حبیب کہ یہی ہے میرا راستہ۔ ہم نے ترجمے میں حصر کا انداز اختیار کیا ہے، طلبہ بھی سن رہے ہوں گے۔ یہ ہذہ اعرابی اعتبار سے مبتدا ہے اور سبیلی اس کی خبر ہے۔ خبر نکرہ ہوتی ہے مگر یہاں معرفہ ہے، کیونکہ سبیل مضاف اور جائے متکلم مضاف الیہ ہے۔ جب جملے کے دونوں طرف معرفہ ہوں تو کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے اور اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، بلکہ یہ کہ یہی میرا راستہ ہے۔ آپ بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے
یہی میرا راستہ ہے، معنی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کون سا راستہ؟ یہاں جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ آگے ادعو الی اللہ جو ہے یہ سبیل کی تفسیر ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہی ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کی توحید کا داعی ہوں، یہی میرا راستہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ھذہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ اشارہ ما قبل انبیاء کی دعوت کی طرف ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے جو جیل کے ساتھیوں کو دی۔ اس سے قبل سورہ ہود، اس میں بہت سے انبیاء کی دعوت مذکور ہے، نوح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، ان کے واقعات مذکور ہیں اور ان انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے۔ اور یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ بتا دیجیے اپنی امت کو کہ میرا راستہ بھی یہی ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ سارے انبیاء کی دعوت کے ذکر پر مشتمل ہے، اور سارے انبیاء کی دعوت کے کچھ قواعد بیان کر رہی ہے۔ اب جیسے ان انبیاء کا ذکر لے لیجیے، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، اور صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، تو چاروں نے اپنی دعوت میں ایک جملہ کہا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معنی ان انبیاء کی دعوت میں عقیدہ توحید نفی اور اثبات کے ساتھ تھا، اور یہی توحید کا حق ہے۔ اعبد اللہ میں اس بات کا پہلو ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت کرتے رہو، اور ما لکم من الہ غیرہ یہ جملہ نفی پر مشتمل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی توحید کی تکمیل نفی اور اثبات کے ساتھ ہے۔ تو اگر غور کریں تو اس آیت کریمہ میں سارے انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سنن نبی داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں، جس کے راوی محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات دینہم واحد وامہاتہم شتیٰ، سارے انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں، اور وہ اس طرح ہیں کہ ان کا اصل ایک ہے، بنیادی دین ایک ہے، فروعی مسائل میں فرق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث سارے انبیاء کی دعوت کا ایک نچوڑ پیش کر رہی ہے کہ انبیاء کرام آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، اصل ایک ہو اور ان کے تولد کے پیٹ اور بطون مختلف ہوں۔ جیسے ایک شخص کی متعدد شادیاں ہوں اور ہر بیوی سے اولاد ہو تو آپس میں علاتی بھائی بہنیں ہیں، یعنی باپ ایک ہے۔ انبیاء کا معاملہ بھی یہی ہے، ان کا اصل ایک ہے، دین ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ جو بیان ہوئی، نفی اور اثبات کے ساتھ، ہر نبی کی یہ دعوت ہے۔ ہاں، فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی نبی کو 5 نمازیں دی گئیں، کسی نبی کو 2 نمازیں دی گئیں، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، فروع مختلف ہو سکتی ہیں، مگر اصل سارے انبیاء کا ایک ہی ہے۔ اور انبیاء کی دعوت میں
یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل، بلکہ یاد رکھو توحید کی تکمیل اس عظیم اصل کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ عقیدہ توحید نفیاً و اثباتاً۔ چنانچہ قرآن کی بہت سی آیات نے انبیاء کی دعوت انہی اصولوں پر قائم کر کے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اعبد اللہ اس بات ہے اور واجتنبوا الطاغوت نفی ہے، اور ہر نبی کی یہ دعوت ہے اپنی قوموں کو نفیاً و اثباتاً عقیدہ توحید کی طرف توجہ دلائی اور عقیدہ توحید کی دعوت پیش کی۔ طاغوت ہر وہ شے، ہر وہ شخصیت یا ہر وہ پتھر یا حجر جس کو اللہ کے سوا پوجا جائے، خواہ وہ شخصیت خود اپنے آپ کو الہ بنا کر پیش کرے اور اپنی عبادت کا تقاضا کرے جیسے فرعون وغیرہ، یا لوگ اس شخصیت کے بارے میں غلو اختیار کر کے اسے معبود بنا لیں۔ وہ شخصیت بے قصور ہے، اس کا اس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں، لیکن لوگوں نے اس شخصیت کو اس کے مقام سے بڑھا دیا، اٹھا دیا اور گویا طاغوت بنا دیا۔ دعوت انبیاء کیا ہے؟ اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور ہر طاغوت سے بچو، ہر طاغوت کا انکار کرو، ہر طاغوت سے دوری اور اجتناب اختیار کرو۔ واجتنبوا میں دوری کا معنی کہ ان سے دوری اختیار کرو اور ان سے اجتناب برتو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول، یہ بھی انداز حسر کا ہے، مگر یہ وحی کی، انہیں یہ پیغام دیا اپنی امتوں اور قوموں تک پہنچانے کے لیے کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا فاعبدون، صرف میری عبادت کرو۔ یعنی یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا انا، یہ ہر نبی کی دعوت کی اساس ہے، بلکہ ہر نبی نے جس عظیم نقطے سے دعوت کا آغاز کیا یہی مبارک کلمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کوہ صفا پر، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اقرار کرو، اعتراف کرو لا الہ الا اللہ کا ایک مکمل گواہی کے ساتھ، جس میں زبان کا قول بھی ہو، دل کی تصدیق اور اعتراف بھی ہو، اور بقیہ جسم کے اعضاء کا ساری زندگی اسی کلمے کے مقاصد پر عمل بھی ہو۔ یہ ہر نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے۔ ایک مقام پر اور مزید تفصیل ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کیجئے اپنے سے قبل سارے انبیاء سے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء سے سوال کیجئے۔ کیا سوال؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ان انبیاء میں سے کسی نبی کی دعوت میں رحمان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کوئی تصور، کوئی خیال یا کوئی ایک نقطہ چھوٹا سا شامل تھا، خواہ وہ ایک محدود وقت کے لیے ہو
ایک محدود طریقے سے ہو. انبیاء سے پوچھئے کسی نبی کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا؟ ایک لمحہ بھر کے لیے کیوں نہ ہو. یہاں بھی سارے انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے. اور پوچھنے کا معنی کیا ہے؟ وہ انبیاء تو چلے گئے، ان سے کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ وہ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں، یہ پوچھنا بذریعہ قرآن ہے. قرآن سارے انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے. اور قرآن نے بتا دیا، بیان کر دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر قوم میں رسول بھیجے. ہر رسول کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو اور طاغوت کا انکار کرو. بتائیے، ایک لمحے کے لیے بھی کسی نبی کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت کا، غیر اللہ کی عبودیت کا کوئی تصور تھا؟ ہرگز نہیں تھا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. یہاں بھی سارے انبیاء کی دعوت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو تو ایک ہی حکم دیا گیا تھا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. اخلاص کے ساتھ عبادت کا معنی ہر غیر اللہ کی نفی، خالص ایک اللہ کی عبادت. نفیاً و اثباتاً یہ بھی انبیاء کی دعوت کا ذکر. انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے. اللہ پاک نے انبیاء کرام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ یہ ایک نکتہ ہے. یہ بات معلوم ہے شرعی دلائل کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روح کو پہلے پیدا کیا. ارواح پہلے پیدا کر دی گئیں، اجسام بعد میں تیار ہوتے گئے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تقدیر کے مطابق. اور جو جسم کی جو روح ہوتی، یہ ہوتی ہے، یہ ہوگی، وہاں سے لا کر، وہاں سے اٹھا کر اس کو جسم میں داخل کر دیا جائے گا. عالم ارواح، جہاں سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اقرار و اعتراف کا آغاز ہوتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ نے اپنی اس عبادت کا اقرار تمام ارواح سے لیا. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور قالوا بلا، سب نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ تو ہمارا رب ہے. یہ اقرار کس چیز کا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا اور بندے کی عبودیت کا. دیکھیں، یہ ایک تعلق ہے اللہ اور بندے کے مابین. وہ اللہ جو خالق، رازق، مالک، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس اللہ کا رشتہ کیا ہے بندے سے؟ یہ بندے کا رشتہ کیا اللہ تعالیٰ سے؟ عبودیت کا، اور کوئی رشتہ نہیں. نہ کوئی نسبی رشتہ ہے، نہ کوئی اور رشتہ ہے. بس تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں. یہی اقرار عالم ارواح میں لیا، ربوبیت کا اقرار، رب ہونے کا اقرار. یہ اقرار ربوبیت کے سارے معنی کے ساتھ ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دستگیری کرنے والا ہے، وہی غوث ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی پکارے سننے والا ہے.
یہ سارے معانی ربوبیت کے، یہ اقرار آپ سب نے کیا ہے، ہم سب نے کیا ہے عالم ارواح میں، اور دنیا میں اس اقرار کے ساتھ آئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام، فطرت توحید پر آتا ہے۔ ہر بندہ دنیا میں آتا ہے رب تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار کر کے، اسی صاف فطرت کے ساتھ آتا ہے، پھر معاشرے کے لوگ اس کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر روح میں بہہ جاتا ہے۔ مگر یہاں تک فطرت توحید موجود ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہر آنے والا انسان اس عالم ارواح کے اس اقرار کو بھول چکا ہے، کسی کو یاد نہیں، نہ وہ اقرار یاد ہے اور نہ وہ عہد لینا یاد ہے، نہ وہ عہد دینا یاد ہے۔ اب وہ اقرار اور وہ عہد اللہ نے چھوڑا نہیں، بلکہ بندے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ ہر امت، ہر قوم میں اس اقرار کی یاد دہانی، یہ رشتہ عبودیت کی یاد دہانی، سب اس کے بندے ہو تم، اور اس کا بندہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، معنی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، ربوبیت کے سارے معانی کے ساتھ۔ تو ہر نبی کی بنیادی دعوت جو ہے اسی عہد کی یاد دہانی، جس عہد کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس عہد کو لے کر پیدا ہوئے، اسی عہد کو انبیاء کی دعوت سے سمجھا، اسی عہد پر قائم رہو موت آنے تک۔ تم سب کی ذمہ داری ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی 2 سال 4 سال کے لیے نہیں، 10-20 سال کے لیے نہیں، بلکہ حتی یاتیک الیقین، جب تک موت نہ آ جائے۔ یہ انبیاء کی دعوت اور اس دعوت کو قبول کرنے کا اصل، دعوت کے نفیاً و اثباتاً، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ رکن نفی ہے اور الا اللہ رکن اثبات ہے، اس پر قائم رہو۔ انبیاء کرام کی دعوت کا یہ مرکزی اصل ہے کہ التوحید و نفیاً و اثباتاً۔ اور آگے ادعو الی اللہ، یہ اس سبیل کی تفسیر ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، دعوت دینے والا ہوں اور دعوت دیتا رہوں گا۔ کوئی انبیاء کی بعثت جو ہے اس داعیانہ کردار کے لیے، اور انبیاء کی دعوت دعوت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، اس کی توحید کی طرف بلانا، اس کی عبادت کی طرف بلانا۔ اب جب یہ مرکزی نقطہ ہے تو پھر یہ توحید ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہماری زندگی کا اساسی نقطہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایک سانس بھی توحید کی عقیدے اور اس کی معرفت سے خالی نہ ہو، کوئی عبادت توحید کی فکر سے خالی نہ ہو، بلکہ عبادت کی قبولیت جو ہے اسی انداز سے عقیدہ توحید پر قائم ہے کہ بندہ نفیاً و اثباتاً اس عقیدے پر قائم رہے اور اس کو تھامے رہے۔ زندگی بھر کا سرمایہ ہے یہ، اثاثہ ہے یہ، جب موت آئے اسی عقیدے کے ساتھ ہے۔
من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہے، مگر صرف کلام کی حد تک نہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پر آئے، اس کلمے کو جانتا ہو، اسے لا الہ کا معنی معلوم ہو، الا اللہ کا معنی معلوم ہو، وہ جنتی۔ یہ کلمہ صرف تلفظ کا کلمہ نہیں ہے، نطق کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ ایک پورا منہج توحید ہے، جو توحید کی دو بنیادوں پر قائم ہے، نفی کی بنیاد اور اثبات کی بنیاد۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے، اس دعوت پر قائم رہنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ انبیاء سابقین نے یہ دعوت دی، قرآنی آیات ہم نے سن لی، اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے میرا راستہ بھی یہی ہے، میرا راستہ بھی، میری دعوت بھی انہی نقطوں پر جو ہے وہ قائم ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام کا باہمی رشتہ ایک اللاتی بھائی کا سا ہے، اصل ایک ہے، دین ایک ہے۔ جیسے لاتی بھائیوں میں بہنوں میں اصل ایک ہوتا ہے، باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، تو شرائع میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اصل سارے انبیاء کا ایک ہے، اور وہ توحید کا عقیدہ ہے، نفیًا و اثباتًا، جس سے توحید کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور توحید انسان کی زندگی میں اس کی نجات میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اپنے اپنے دور میں یہ بات بھی واضح کر دی، سمجھا دی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے حبیب، آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے قبل سارے انبیاء کو بتایا جا چکا ہے، ان سارے انبیاء کی دعوت کیا بتایا جا چکا؟ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے بھی سارے اعمال برباد ہوں گے۔ یہ نقطہ چھوٹا نہیں، کیونکہ انبیاء کے عمل جو ہیں وہ قوموں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رہتی دنیا تک آپ کا ہر عمل، ہر کردار لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اتنا عظیم، اتنا مثالی عمل، مگر یہ عمل بھی شرک یا میدش سے برباد ہو جائے گا۔ یہ وہی آپ کی طرف بھی ہے اور سارے انبیاء سابقین کی طرف بھی۔ وہ ہر قوم کو ان کے انبیاء کے ذریعے پیغام دیا گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سے شرک کا صدور ممکن نہیں۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جب یہ ڈانٹ اور تنبیہ انبیاء سے کی جا سکتی، ان سے ہو سکتی، تو تمہاری کیا حیثیت؟ یہ نص قطعی بھی انبیاء کرام کی جو ایک متفقہ دعوت اس پر مشتمل کہ توحید کی نفیًا و اثباتاً حیثیت اور اہمیت یہ ہے، ہر عمل توحید کی اساس پر، اور کوئی عمل اگر توحید سے خالی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر انسان کے اندر اگر کوئی شرک یا میدش ہے تو اس کی ہر کوشش بیکار، ہر عمل بیکار۔ یہ انبیاء کی دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور ساتھ ساتھ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ،
یہاں بھی اس جملے کی دو ترکیبیں کی گئیں. ایک علی بصیرہ جار مجرور متعلق ادعو کے کہ میرا دعوت دینا بصیرت پر ہے. ابن بعض علماء نے علی بصیرہ کو خبر مقدم قرار دیا اور انا و من اتبعنی پورا جملہ مبتدا مؤخر، یعنی انا و من اتبعنی علی بصیرۃ، بصیرت پر میں اور جو میرا متبع ہے. بصیرت دعوت کی بصیرت اور پوری زندگی کی بصیرت. دیکھیں من اتبعنی جو ہے یہ واو عاطف ہے، اس کا عطف انا پر، جس کا معنی میں اللہ کا داعی ہوں اور جس بندے کو میری اتباع کا دعویٰ ہے اس کو بھی اللہ کا داعی بننا پڑے گا، توحید کا داعی بننا پڑے گا. اتباع کی حقیقت واضح ہوتی. ہم چند اعمال کا چناؤ کرتے ہیں اور سمجھتے ہم اتباع کر رہے ہیں، متبع رسول ہے. مگر آیت کریمہ سمجھا رہی ہے کہ میری جو سنت ہے، میرا جو طریقہ ہے، اس میں اول شے دعوت ہے، دعوت توحید ہے. دیکھیں نبی نے نماز بعد میں پڑھی، روزے بعد میں رکھے، حج بعد میں کیا، جہاد بعد میں کیا. پہلا کردار آپ کا، پہلا نمونہ آپ کا کہ آپ اللہ کے دین کے داعی تھے. قولوا لا الہ الا اللہ. یہ کردار اس شخص کا بھی ہونا چاہیے جس کو میری اتباع کا دعویٰ ہے. میری اتباع کی تکمیل بعض اعمال کو چن لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ میری اتباع کا آغاز اس نقطے سے ہوتا ہے. جس کو میری اتباع کا دعویٰ ہے وہ میری طرح اللہ کے دین کا داعی ہو اور وہ بصیرت پر ہو. بصیرت کیا ہے؟ مفسرین نے بہت سے معنی کیے بصیرت کے. بصیرت کا معنی حجت، بصیرت کا معنی یقین، بصیرت کا معنی برہان، اور ایک معنی التمییز بین الحق والباطل، حق و باطل میں تمیز ہو، جس کی صف اہل حق کی صف ہو اور اس صف کی آمیزش اہل باطل کے ساتھ نہ ہو. اور باطل میں سب سے بڑا باطل شرک ہے، سب سے بڑا باطل بدعت ہے. اس قدر اس کی صف واضح ہو، تمیز و حق و باطل کے مابین. یہ معنی اگرچہ مختلف ہیں، یہ اختلاف لفظی ہے، حقیقت میں غور کرو تو یہ سارے معنی آپس میں متفق ہیں. اور اگر مختلف اقوال ہو علماء کے، مفسرین کے کسی لفظ کے بارے میں اور ان میں کوئی تعارض نہ ہو، نہ وہ کسی شرعی اصل کے خلاف ہو، تو سارے اقوال درست ہیں، وہ ساری تفسیری باتیں درست ہوتی ہیں. تو بصیرت بمعنی حجت، بصیرت بمعنی برہان، بصیرت بمعنی یقین، اور بصیرت بمعنی تمییز، ایسی تمییز جو حق و باطل کو جدا کر دے، بندے کو کھڑا کر دے اہل حق کی صف میں، اہل حق کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ، سچی توحید کے ساتھ، سچی اتباع سنت کے ساتھ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین فی العقیدہ، صادقین فی التوحید، صادقین فی التوبہ، صادقین فی التعلق باللہ، صادقین فی التعلق بالرسول، صادقین بالسنہ. یہ صف کا امتیاز. اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت وہی جو انبیاء سابقین کی دعوت. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ان دعوت ابی ابراہیم،
تو بشرا اخی عیسیٰ علیہ السلام، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، جد الانبیاء، جن کے منہج کو، جن کے دین کو، جن کے عقیدے کو بعد میں آنے والے سارے انبیاء کے لیے بطور مثال کے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ دین ابراہیمی کی اتباع کریں، اور دین ابراہیمی کا مرکزی نقطہ جو ہے حنیفہ، وہ حنیف تھے۔ حنیف کا معنی جو باطل نظریات ہیں اس سے کٹ جانے والے، اس سے میلان اختیار کرنے والے اور حق کی طرف مائل ہونے والے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، میرے دین پر چلنے والے، میرے دین پر آنے والے، میرے دین کو قبول کرنے والے حنیفیت کے وصف کے ساتھ متصف ہوں۔ کیا معنی؟ ان کی نظر اس دین کی طرف اٹھے، ان کا جھکاؤ اسی دین کی طرف ہو، ان کا میلان اسی دین کی طرف ہو، ان کی صف اسی دین کے حاملین کی ہو، باطل سے کٹ جانے والے، شرک سے، اہل شرک سے بیدار ہونے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا جو قرآن نے کئی مقام پر ذکر کیا۔ ہمارے اس دین حنیف میں الولاء والبراء کی ایک اصطلاح ہے کہ انسان کی ولایت، انسان کا تعلق، انسان کی دوستی اہل حق کے ساتھ ہو، اور اس کی برات، دشمنی اور عداوت اہل باطل سے ہو، میل جول اہل حق کے ساتھ ہو، اور جو اہل باطل ہیں ان سے کٹ کر رہے، اس کا جڑنا اہل حق کے ساتھ ہو۔ یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان فرمائے گا این المتحابون بی، میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں جن کا تعلق میری خاطر تھا، میل جول میری خاطر تھا، اٹھنا بیٹھنا میری خاطر تھا، وہ کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو اعزاز تیار ہوں گے، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، نور کے منبر تیار ہوں گے، اور انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، اس قرب کو دیکھ کر، ان نور کے منبروں کو دیکھ کر۔ یہ ان کا اعزاز ہے۔ اس اعزاز کی بنیاد کیا ہے؟ ان کا ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا، اس کی اساس اللہ کی محبت تھی، اللہ کی توحید تھی، اور اللہ کی محبت سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے ساتھ متصف ہونا۔ دوسرا اعزاز الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا، سورج کی تپش سے بچاؤں گا۔ کتنا اہم عقیدہ کہ میدان معاشر ہی میں اس عقیدے کا اجر مرتب ہو رہا ہے، اس عقیدے کے فوائد بندوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ جہاں کئی لوگ سروں کے بل چل رہے ہوں گے، وہاں ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے۔ جہاں کئی لوگ پسینے میں پریشان ہوں گے، دعائیاں دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ ارحنا منہ وراء النار، ہمیں پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں ڈال دے، وہاں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ان انبیاء کی دعوت کہ ہم اور ہمارے متبع جو ہیں وہ بصیرت پر ہوتے ہیں۔ جو محمد فرق بین الناس، صحیح بخاری کی حدیث کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں میں فرق ہے،
صفوں کو جدا کرنے والے، یہ اہل حق ہے، یہ اہل باطل ہیں، یہ جنتی، یہ جہنمی، یہ موحدین، یہ مشرکین، یہ سنت کے محبین، یہ مبتدعین۔ آپ کی دعوت نے فرق کر دیا ان تمام لوگوں میں۔ تو یہ بصیرت انبیاء کی دعوت کا اہم نقطہ، جس کو اختیار کرنا پڑے گا، جن کو میری اتباع کا دعویٰ، میری اتباع پر ناز ہے، انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ یعنی دیکھیں جو توحید جو نفی کی صورت میں ہے وہ کتنی اہم ہے۔ وہ سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، موحدین میں سے ہوں۔ مشرکین سے کوئی تعلق نہیں میرا، نہ کسی قسم کے کوئی میل جول کی صورت ہے، نہ ان سے کوئی رابطہ ہے۔ یہ انبیاء کی دعوت، تو خاص طور پہ توحید کے تعلق سے جس دعوت کا ذکر ہوا وہ سبحان اللہ کی صورت میں جو رکن نفی پر قائم، تمام طواغیت کا انکار، ہر قسم کے شرک کا انکار، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا، اس کی عبودیت کا اقرار اور اس کی توحید کا اقرار و اعتراف۔ تو بات یہ ہے کہ دعوت الانبیاء جس کے کچھ قواعد ہم نے سنے اختصار کے ساتھ، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ دعوت کو کھیل تماشا نہیں ہے، بڑی اہم شے ہے۔ جو داعیانہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کی اہمیت کا ادراک کرنا پڑے گا، اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کہ انبیاء کرام کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل ان کی جو سیاست تھی وہ سیاست دینی ہو، دعوتی ہو، انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ مانا دعوت کا نظام بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھا۔ شرعی سیاست میں سب سے اہم نقطہ بیان توحید ہے، اقامت توحید ہے، تنفیذ توحید ہے، سب سے اہم نقطہ۔ یہ سلسلہ انبیاء کے ہاتھ میں تھا بنی اسرائیل میں۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی فوت ہوتا پیچھے دوسرا نبی آ جاتا اس سلسلے کو سنبھالنے کے لیے۔ اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ دعوت اتنی اہم شے ہے، بیان توحید اتنی اہم شے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام سابقہ قوموں میں صرف ان بندوں سے کرواتا تھا جو اللہ کے وحی کے حاملین تھے، انبیاء کرام۔ انبیاء یہ کام کرتے۔ یہ اشارہ ہے کہ دعوت کا کام کوئی کھیل تماشا، یہ مذاق نہیں ہے کہ ہر بندہ اس میں شامل داخل ہو جائے، اپنے قواعد کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ۔ یہ خالص دینی معاملہ ہے، مگر دینی معاملے کو رون دیا گیا۔ امام اوزاعی کا ایک قول ہے، امام مالک کے شیخ تھے اور شام کے محدثین فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بات ہے کان ھذا العلم عزیزا حتی دخل فی الکتب فدخل فی غیر اہلہ، یہ علم حدیث بڑا محترم تھا،
بڑا پاکیزہ تھا، سینوں سے سینوں تک منتقل ہوتا، پاکیزہ فطرتیں تھی، پاکیزہ عقلیں تھیں، وہ سینے پاکیزہ اس علم کے حاملین تھے، اور حدثنا اخبرنا کی صدائیں گونج رہی تھیں، حتی داخل فی الکتب، حتیٰ کہ یہ علم کتابوں میں داخل ہو گیا۔ اب کئی نااہل اس میں شامل ہو گئے، کتابیں خرید کے بیٹھ گئے، کتابیں لا کر بیٹھ گئے، اپنی مرضی کا پڑھا، سمجھا اور فیصلے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دعوت توحید، بیان توحید کا معاملہ تھا، یہ قوموں کی سیاست شرعیہ کا معاملہ تھا، یہ انبیاء کے ہاتھ دی ہوئی تھی۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کتنا اہم یہ معاملہ کہ یہ کام انبیاء کریں گے، یا پھر وہ جن کے اخلاق، جن کا کردار انبیاء کی سیرت سے ماخوذ ہو۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونا تھا، آخری نبی آ گئے، اور آپ یہ فرما گئے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث۔ تو یہ انبیاء کے وارث کون ہوں گے؟ جن کا کردار انبیاء جیسا ہو۔ بنی اسرائیل میں یہ کام انبیاء نے کیا، اس امت میں یہ کام وہ لوگ کریں گے، علماء کریں گے جن کا عقیدہ، کردار، منہج، تقوی انبیاء جیسا ہو۔ اس میں دعوت کی اہمیت واضح ہوتی، داعی کیسا ہونا چاہیے واضح ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی دعوت اور ان کا اس کا نچوڑ۔ ورنہ میرے دوست اور بھائیوں، دعوت کو بگاڑنے والے، اس میں فساد داخل کرنے والے ہر دور میں موجود رہے اور ہر دور میں آتے رہیں گے۔ جو علماء، سچے علماء، جو سچے منہج کے حاملین ہیں، سچے عقیدے کے حاملین ہیں، وہ اس سیلاب کو روکیں گے، دین کے راستے کو صاف کریں گے، پاک کریں گے۔ ورنہ کئی اس ماحول میں رہنے والے بھی اسی ماحول میں کھو کے رہ گئے، بظاہر دین کا نام لیتے ہیں لیکن دین سے دور، عقیدے سے دور، اور سچی صفائی کرنے والے علماء کرام۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی استدعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خالص توحید، جو انبیاء کی دعوت، ان قواعد کے ساتھ عطا فرما دے جس آیت کریمہ نے بیان کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت توحید نفیاً و اثباتاً یہ سارے انبیاء کا کردار تھا۔ یہ کردار ہمیں اپنانا پڑے گا، اور بصیرت پر قائم رہ کر، اگر نبی کی اتباع کا دعویٰ ہے تو اس بصیرت کے ساتھ، اور پھر وما انا من المشرکین، مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل شرک سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ان سے کسی قسم کی دوستی ہے۔ ان قواعد پر اس دعوت کو استوار کریں، اللہ تعالیٰ اس میں نفع پیدا کر دے، اور اللہ جو پروگرام ہمارے ساتھیوں نے بنایا اس میں برکتیں عطا فرما دے، اور ایسے پروگرام مزید اللہ تعالیٰ کرانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔